بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو دنیا کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، جبکہ جو شخص اپنی آخرت کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے تو اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ فآثروا ما يبقى على ما يفنى، بس تم لوگ باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو اس چیز پر جو کہ فنا ہو جانے والی۔ باقی رہ جانے والی چیز آخرت، فنا ہو جانے والی چیز یہ دنیا ہے۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ آخرت میں جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو کافر غیر مسلم جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔ تو باقی رہنے والی چیز کو تم ترجیح دو فانی چیز پر۔ حدیث مبارک کے اندر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کی دوستی اور آخرت کی دوستی یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا مشکل ہے۔ ایک کی محبت دوسرے کو ضرور نقصان پہنچاتی، لہذا اگر آدمی دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے، دنیا کو اپنا دوست بنا لے تو آخرت کا ضرور کچھ نہ کچھ نقصان کرتا ہے۔ کہ دنیا میں اور دنیا کمانے میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار وہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتا کہ بس مال آنا چاہیے، بھلے حلال طریقے سے آئے کہ حرام اور ناجائز طریقے سے۔ آمدنی کے ذرائع بڑھنے چاہیے، بھلے وہ جائز ذرائع آمدن ہوں کہ ناجائز ذرائع آمدن ہوں۔ کاروبار میں کون سی شکل ہم جائز کر رہے ہیں، کون سی ناجائز کر رہے ہیں، بہت سے لوگ تو پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ ہمارے کاروبار کا طریقہ شرعاً جائز بھی ہے کہ ناجائز۔ اور پھر آج کل ان گنت کاروبار کی ایسی شکلیں جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے وجود میں آ چکی، جو غیر شرعی ہیں، سٹے اور جوئے پر مبنی ہیں لیکن چل رہی ہیں۔ بینکاری کا نظام پورا سود پر مشتمل، ہماری اور دیگر بچت اسکیمیں یہ سب سود پر مشتمل۔ رشوت کا بازار چائے پانی کے پیسوں کے نام پر گرم ہے۔ دھوکہ دہی، فراڈ، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، گھٹیا چیز کو فروخت کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور پھر آن لائن شاپنگ کے اندر، خریداری کے اندر دھوکہ دہی کے آج ہے عناصر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ دکھایا کچھ جاتا ہے، بھیجا کچھ جاتا ہے، جب خریدار کے پاس وہ چیز پہنچتی ہے تو وہ کچھ کا کچھ نکلتا۔ تو کئی طرح کے دھوکہ اور فراڈ کے جو ہے وہ طریقے ہمارے معاشرے کے اندر رائج۔ یہ سب دنیا کی محبت اور دنیا کو محبوب بنانے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو محبوب بنایا اور لوگوں کو لوٹ کر، دھوکہ دے کر، سود لے کر، رشوت لے کر اور بچت اسکیموں میں رکھ کر سودی نفع لے کر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے۔ جو دنیا کو دوست رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا، جبکہ جو آخرت کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے،
وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی آخرت کی وجہ سے بہت سارے دنیاوی معاملات اس کو چھوڑنے پڑتے ہیں، نفع کے اور آمدن کے بہت سارے ذرائع اس کو ترک کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ وہ آمدن کا ذریعہ ناجائز، یہ طریقہ کاروبار کا ناجائز، آمدنی کا یہ ذریعہ غلط ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، بس اوقات دنیا کا نقصان ہو جاتا۔ تو جو ایک طرف دنیا کی محبت آخرت کو نقصان دہ کر دیتی ہے، اور دوسری طرف آخرت کی محبت دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان اور خسارہ کرتی، ایسے موقع پر ترجیح کس کو دیں، کس کی محبت کو دوسرے کی محبت پر غالب کریں؟ تو حدیث مبارک کے اندر سمجھایا گیا کہ باقی رہنے والی چیز کو تم فانی چیز پر ترجیح دو۔ آخرت یہ باقی رہنے والی، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک صبح یا ایک شام کی مانند ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ یہ بیان کیا کہ جب آخرت کی باقی رہنے والی زندگی کو دیکھے گا تو دنیا کی یہ 60 70 80 90 برس کی جو زندگی ہے اسے یوں لگے گا گویا کہ ایک صبح یا ایک شام میں وہاں رہا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے باقی رہنے والی زندگی کو تم فانی زندگی پر ترجیح دو، لہذا آخرت کو محبوب اور آخرت کو دوست بنا لو، اگرچہ اس کی وجہ سے کچھ دنیا کا نقصان تمہیں اٹھانا پڑے، لیکن آخرت کے مقابلے میں اور آخرت کو ترجیح دے کر آخرت کے جو منافع حاصل ہوں گے، یہ دنیا کا جو نقصان ہوا ہے یہ بالکل ہیچ معلوم ہونے لگے گا اور بالکل بے حیثیت اور بے وقعت معلوم ہونے لگے گا۔ تو اس لیے کسی ایک کو انسان کو اختیار کرنا پڑتا ہے، یا تو دنیا میں اس طرح لگ جائے اپنی آخرت کا نقصان کر لے، جیسا کہ آج ہم اور آپ کر رہے ہیں دنیا میں، اور اس کو کمانے میں اتنا منہمک ہیں، اپنے 24 گھنٹے کے دورانیے میں سے بیشتر وقت ہم اسی میں صرف کرتے ہیں۔ بہت قلیل سا اور مختصر سا دورانیہ ہوتا ہے جو ہمارا عبادات، تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار اور اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے میں صرف ہوتا ہے، اور اکثر دورانیہ ہمارا دنیا میں انعامات اور دنیا کمانے اور اس کے آمدن کے ذرائع کو بڑھانے میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے آخرت کو جو کہ باقی رہنے والی ہے، دنیا پر جو کہ فنا ہو جانے والی ہے، اس پر ترجیح دینا یہی عقل مندی ہے، اور یہی حدیث کا پیغام و سبق ہے۔ اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.